پیدا ہوگا، وہ جب پیدا ہوگا تو میرا مزار بنے گا، میرے مزار پہ خاص عوام آئیں گے اور وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے گا۔ سبحان یہ وہ قطب عالم ہے، یہ وہ قطب عالم ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر ہیں، یہ بھی بتا دوں میں۔ سبحان اور یہ یتیش عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ، لوگ بس دیکھم دیگی قلندر کرتے ہیں۔ یتیش عباس قلندر رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی ہیں، اور یتیش عباس قلندر کے بھی مجدد الفسانی سے یتیش عباس قلندر کو فیض آیا ہے، اور مجدد الفسانی کے قطب عالم پردادا پیر ہیں۔ سبحان پتہ لگا کہ یتیش عباس قلندر بھی قطب عالم کے تابع ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور خود یہ یتیش عباس قلندر کم قلندر بنے یہ بھی بتا دوں، جو بو علی شاہ قلندر ہیں وہ میں بڑی اولاد میں سے ہوں، ان کی نسل میں سے۔ بو علی شاہ قلندر امام اعظم کی اولاد ہیں، آگے سے میں بھی امام اعظم کی اولاد ہوں۔ بو علی شاہ قلندر جو ہیں آئی سمجھ میں اس سے اولاد کوئی نہیں ہوئی، یہ 3 بھائی تھے، ایک عثمان تھے، ایک یہ تھے، ایک شرف الدین بو علی شاہ قلندر۔ ایک بھائی کی اولاد ہم بڑے والے کی چلے آ رہے ہیں، آگے سمجھ میں۔ بو علی شاہ قلندر کا فیض یتیش عباس قلندر نے حاصل کیا ہے۔ بو علی شاہ قلندر کا زمانہ اور یتیش عباس قلندر کا زمانے کا بہت فرق ہے۔ یتیش عباس قلندر کا 500 سال ہو گئے ہیں، اور بو علی شاہ قلندر کو 900 سال ہو گئے ہیں، لیکن پیار تھا، نسبت حاصل کی، اس واسطے یہ قلندر ہو گئے۔ یتیش عباس قلندر قلندر ہو گئے، ان کا سلسلہ قلندری میں شامل نہیں ہے، نقشبندی میں شامل ہے۔ کیا سمجھے؟ ان کا سلسلہ نقشبندی میں، لیکن جب فرماتے تھے کہ جب میرے اوپر مشکل آنی، یتیش عباس قلندر نے کہا جب میرے اوپر مشکل آنی تو میں نے بو علی شاہ قلندر کا واسطہ لینا تو اللہ نے میری مشکل کو ٹال دینا، کیونکہ نسبت بو علی شاہ قلندر۔ سبحان جب نسبت ہوتی ہے تو وہ رنگ اس میں چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ جب سبحان تمہیں اللہ نسبت ہوگی صابری سلسلے سے، ایسا مرشد سے، تو تمہارے پر رنگ مرشد کا چڑھ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ خود آٹومیٹک منتقل ہو جائے ہر چیز۔ کیا سمجھے؟ تو یہ یتیش عباس قلندر سے بھی میرا سلسلہ ہے۔ یتیش صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کا نام کوئی نہیں جانتا۔ یتیش عباس قلندر کے پیر کا نام کوئی نہیں جانتا، یتیش عباس قلندر کے باپ کا نام کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک بھیڑ چال ہے، انجوائے کرنے چلے جاتے ہیں، آئی سمجھ میں۔ فقیر کو تو اپنی رونق چاہیے۔ یتیش عباس قلندر بہت باکمال ہستی، بہت باکمال ہستی، لیکن اتنا لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کا حسب نسب کا، ان کے پیر کا نہیں پتہ ہے، ان کے والد کا نہیں پتہ ہے، آگے سمجھنے بس کوئی کہیں سے جوڑ لے گا، فی البدی باتیں بنائیں گے، حقیقت ایسی نہیں۔ اب جو میں نے نقش بندی بتایا ہے یہ حیران ہو جائیں گے لوگ، لیکن میں تواریخ سے بات کر رہا ہوں، ہسٹری سے بات کر رہا ہوں۔ ان کا سلسلہ آگے جا کے آدم ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، مجدد الفسانی سے نقش بندی سلسلہ سدا سہاگ انہوں نے عالم اروا میں طے کیا ہے۔ قلندر یوں ہو گیا کہ بو علی شاہ قلندر سے نسبت ہو گئی، پیار ہو گیا، ہر شہر میں بو علی شاہ قلندر کی منتقل ہو گئی، یوں قلندر ہو گیا۔ کیا سمجھ؟ تو ایک نسبت ہوتی ہے، جب پیار حاصل ہو جاتا ہے تو وہ پیار کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک مرید کو پیر سے اپنے نسبت نہ ہو تو کوئی رنگ نہیں چڑھتا، چاہے مرید کتنا بھی گناہ گار ہے، مرشد کے نگاہ میں صحیح ہے تو ایک دن وہ ایسے گناہ کیا، وہ ایک دن ایسے میں ولی بن کے ہی رہے گا۔ سبحان اللہ تو کہنے کا ہے یہ مقصد کہ بندے کو یعنی اللہ سے اگر پیار ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی پیار ہے۔ جس وقت میرے خیال سے کوئی تھے انبیاء علیہ السلام جن کے
بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام. کیڑے پڑ گئے تھے. ہاں، تو وہاں انہوں نے کدو کی بیل پیدا کری، یعنی اس سے شفا ان کو ہوئی. ان کی بیویاں ساری چلی گئیں، مال ان کا مر گیا، ان کے اونٹ مویشی بکریاں یہ مال ہوتا تھا، جداد گھر بار تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے، وہ سارا مر گیا. بیویاں ان کو سب چھوڑ گئیں، ان پہ امتحان آ گیا. پھر اللہ پاک نے ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے. ان کا صبر کا دیکھو عالم کہ وہ کیڑے کو پکڑ کے یہاں رکھیں کہ تیری خدا کا اللہ نہیں یہاں. پھر جناب اللہ پاک نے ان کو شفا دی. وہی کدو کی بیل ہوئی اور کدو سے یعنی ان کو شفا ہوئی. کبھی انہوں نے بد دعا کی تھی، کرنے لگے تھے تو وہ بد دعا قبول نہیں ہوئی. مخلوق ان کی آنکھیں نہیں لگتی تھی، کسی پیغمبر کے اور کسی پیغمبر کا واقعہ تو وہ مخلوق آنکھیں نہیں لگتی تھی، تو اللہ نے دعا قبول نہیں کری. پہلے انبیاء ہوتے تھے وہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے تو امت پھلتی پھولتی تھی، نہیں تو وہ بد دعا کرتے تھے امت غرق ہو جاتی. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھا وہ صحیح ہے، نہیں تو سب غرق ہو گئے. لوط کی، ہود کی ایسی یعنی تھیں جو اتنے بھی ایسے عذاب آئے، نے بد دعا کری وہ قبول نہیں ہوئی. تو ایک بیل تھی، کسی نے کہا وہ پٹ دے، اس نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے ہاتھ کی لگائی ہوئی ایک بیل نہیں پٹ سکتا، تو میں اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق کو کیسے تباہ کر دوں. اللہ اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے. بھائی اللہ کی طرف کو آؤ، اللہ کا ذکر کرو، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر سجاؤ. اللہ کی طرف کو آؤ گے تو دنیا تمہاری کامیاب ہو جائے گی. اللہ کی طرف کو آؤ گے تمہارا گھر کامیاب ہو جائے گا. اللہ کی طرف آؤ گے تو کاروبار کامیاب ہو جائے گا. اللہ کی طرف آؤ گے تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی. اللہ کی طرف تم آؤ گے تو تم حشر کے دن یعنی تمہارا مقام بن جائے گا. اگر اللہ کی طرف نہیں آؤ گے، نفسیات کی طرف کہ دنیا میں اندھے رہو گے، تو بیٹا یہ ہے کہ آپ خستہ خراب رہو گے. وہ نے روزی دینے کا تو وعدہ کیا ہے، وہ تو ملتی رہے گی کہ بھوکا تو وہ کسی کو نہیں مارتا، لیکن بیٹے آپ کے اندر خوشحالی اور آپ کے اندر ذوق نہیں آئے گا، ذوق کی دولت نہیں آئے گی. آپ فکروں میں مبتلا ہو جاؤ گے، سوچوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ ایک عذاب ہے. آپ پریشانی کے عالم میں رہو گے، فکروں میں رہو گے. آج سمجھ میں فکر کرنی چاہیے آپ کو اپنے یار کی جس نے آپ کو بنایا ہے، سبحان. اور جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس کے پاس آپ نے جانا ہے، جس کی کائنات میں آپ رہتے ہو. اس کی فکر کرو. اگر ہم اللہ سے دور ہوں گے تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے، ہم خسارے نقصان میں چلے جائیں گے. اللہ کے قریب ہوں گے تو ہم سکون میں ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے، ہر ولی کہہ رہا ہے، ہر رسول نبی انبیاء کہہ رہے ہیں، پیارے رسول اللہ نے فرمایا ہے ایک پل بھی کہیں پہ بیٹھو تو اللہ کا ذکر کرو. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ یا اللہ کریں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ کو یہ ہے، آپ کو سننے والا رتبہ دیا ہے کہ آپ سن رہے ہیں. دونوں شکل میں عبادت ہو رہی ہے. میں بیان کر رہی ہوں، عبادت کر رہی ہوں، تم سن رہے ہو، عبادت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یار کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عبادت ہے. بیٹا کہنے کا مقصد، پیر جب آتے ہیں تو اپنے مریدوں کو ہلاک کے جاتے ہیں، بیدار کر کے جاتے ہیں کہ یار تم ادھر کو آؤ. مرید کا کیا کام ہے؟ مرید کا کام یہ ہے کہ فوری ہی عمل کرے، کوشش کرے. ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، اللہ ہماری ڈھیر سی مدد کرے. سبحان وہ ہمارا مالک ہے، بے شک. اس کا حق بنتا ہے، وہ اللہ ہے.
معاف کرنے والا ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی زندگی ہے؟ نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے، نہ ہمارا کوئی کام ہے نہ کوئی کاروبار ہے۔ ایسے تو بھائی یہودیوں کے پاس بھی آئی سمجھ میں ان کے یہاں بھی اولاد پیدا ہو رہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، ناستک لوگ ہیں، ایسے دہریہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے گھر بھی اولاد ہو رہی ہے، وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں، وہ بھی بزنس کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ذوق تو نہیں ہے، ایمان تو نہیں ہے۔ ارے ذوق تو تم نے حاصل کرنا ہے مرشد کی تعلیمات سے، اللہ کی تعلیمات سے تم نے ذوق حاصل کرنا ہے۔ جب ذوق تمہارے اندر آ گیا تمہارے کامیابیاں قدم چومیں گی۔ کہہ دینا فقیر کا بچہ اچھا جھوٹ بول کے گیا ہے، اگر نہ آئے تو اور کامیابی تمہارے گھر آ جائیں تو آئی سمجھ میں میرے یار کے سچے آئی سمجھ میں بندے بن جاؤ، سچے بندے بن جاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو برا نہ دیکھو، جھوٹ نہ بولو، برائی نہ دیکھو، برائی نہ پھیلاؤ، عمل کرنے کی کوشش کرو، کسی کو پہلے نصیحت نہ کرو جب تک خود اس قابل نہ ہو جاؤ۔ میرے حضور کے پاس ایک عورت چلی گئی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ جو ہے نا گڑ کھاتا ہے، گڑ جو میٹھا والا ہوتا ہے، کھایا ہوگا، گڑ تو کھایا ہی ہوگا، کھایا وہ بچہ کھاتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا کل آنا میں پھر بتاؤں۔ وہ کل پھر آ گئی، اس نے کہا حضور میں اسی واسطے آئی ہوں کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کل آ جانا، معذرت کے ساتھ ہے کل آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ وہ تیسرے دن جب آئی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو کہنا کہ تھوڑا گڑ کھایا۔ کیوں ایسا فرمایا کہ رسول اللہ پہلے خود گڑ کھاتے تھے، پہلے آپ عمل کیا تو پھر اس نے بچے کو نصیحت کی۔ بھائی پہلے اپنے آپ کو عمل کرو، سبحان اللہ، آگے زمین میں اپنے آپ ایسے نہیں کہ میں نے عمل ہی نہیں کرا، میں نے کوئی دکھ کی رات نہیں دیکھی اور میں ایسے بیان کرنے لگوں، اس کا بیٹا اثر نہیں ہوگا۔ پہلے ہم خود عمل کریں گے، کیا سمجھے، پھر اب دوسروں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بھائیوں کو پیار سے بتائیں۔ یہ بیٹے سب سے بڑا پیار ہے جو اللہ کی طرف کو بلانا ہے۔ دیکھو ہمارا رشتہ نہیں میں آپ کا مرشد بنایا، دونوں معاملوں کے اندر اللہ اللہ ہے، کیا سمجھے، پہلے خادم، تم خادم بنو گے تو پھر مخدوم بنو گے، پہلے خادم پھر مخدوم، پھر سارے جگ میں تیری دھوم، پھر اللہ ہی اللہ۔ سبحان اللہ، یار اللہ پاک آپ سب کو اپنا پیارا بنا لے، اللہ پاک آپ سب کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکی امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مریدین سلسلہ ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ اصل دولت جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، رسول اللہ کا پیار ہے، مرشد کا پیار ہے، اصل دولت سے مالا مال فرمائے جو تمہارے ساتھ جائے گی، اور دنیا میں بھی آپ کی زندگی میں آسانی کرے، دنیا میں آپ کی پریشانیاں مصیبتوں کو دور کرے، تکلیفوں کو دور کرے، بیماریوں کو میرے مولا دور کرے۔ پروردگار مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میرے مولا کریم صاحبزادگان کو بھی، اور جتنے میرے مریدین سلسلہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، میرے مولا کریم ان کو بھی انہی دعاؤں کی دولت سے مالا مال فرما، اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہیں میرے مولا رسول اللہ سے پیار کرنے والے میرے مولا ان پہ بھی یہی کرم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ میرا بولنا اور آپ کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے واسطے نجات فرما، دین دنیا کے اندر میرے مولا کریم اپنے پیار میں رکھے، اپنی اطاعت میں رکھ، اپنی فرما برداری میں رکھ، عاجزی میں رکھ، انکساری میں رکھ، یا میرے مولا ایمان کی سلامتی میں رکھ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔